Presented by Abdul Rahman Mufti Tariq Masood special reaction video in India. رشتوں میں بھی یہ دیکھو, لوگ کیا کرتے ہیں, صرف دینداری دیکھ رہے ہیں رشتے میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دینداری ہے, اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں. لوگ عجیب عجیب مشورے کر رہے ہیں. ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی بڑی عمر کے آدمی سے, کہہ رہے ہیں دیندار بہت ہے. میں نے کہا یار آپ کی کم عمر بچی جب اس بڑی عمر کے, یا تو خود بہت زیادہ لٹو ہوئی ہوئی ہو تو ایک الگ بات ہے, لٹو ہو جائے تو پھر تو دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا. نارمل حالات میں یہ جب اس بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کرے گی, ٹھیک ہے وہ دیندار ہے, مگر یہ میچنگ کی شادی بولو نہیں ہوگی, اس کا دل اس سے مائل ہی نہیں ہوگا. نکاح میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپس میں محبت بھی تو ہو, تو محبت بزرگ سے بزرگوں جیسی محبت ہوگی نا, ٹھیک ہے نا, شوہر والی تھوڑی ہوگی. الا یہ کہ کوئی بہت ہی عاشق ہو, وہ تو لٹو تو دنیا میں کھیلتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے لوگ بھی آتے ہیں, نوجوان لڑکا ہے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر رہا ہے, اماں مار رہی ہیں کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا دل ہی اس پہ آیا ہوا ہے. تو میں پھر مشورہ دیتا ہوں بھائی جب دل آ گیا تو کر لو, تمہیں وہ بزرگ لگی نہیں رہی تو اسی طرح اس کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا بعض دفعہ وہ, لیکن نارملی یہ ٹھیک بولو نہیں ہے. دیکھو حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی کا مقام؟ حضرت ابو بکر کا زیادہ. حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا؟ نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا, مگر نبی نے سلیکشن کس کی حضرت علی کی, حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے. کیوں؟ عمر میچ کرتی تھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمر کیا تھی. اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں, ان کی زوجہ حضرت اسماء بیوہ ہوئی ہیں, تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا. عمر کیا تھی بولو؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر کیا ہے, حضرت علی کی کم عمر ہے, وہ عمر میں میچ کرتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا, وہ انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی بولو؟ زیادہ ہو چکی تھی. تو ہر چیز میں یہ دیکھا جائے گا. آج لوگ کمانڈر بناتے ہیں نیک آدمی کو, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو سیاسی لیڈر بنا دو. اور بھائی سیاست کے لیے صرف نیک ہونا کافی بولو نہیں ہے, دنیا کا پتہ ہو, اس کو تجربہ ہو. یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا مجھے وزیر خزانہ بنا دو, تو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اس لیے بنا دو, دلیل میں یہ نہیں کہا تھا میں بہت نیک ہوں اس لیے وزیر خزانہ بنا دو, دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو مجھے بادشاہ کی بیوی نے زنا کی دعوت دی مگر میں اتنا نیک کہ بچ نکلا لہذا مجھے بنا دو. نہ وزیر خزانہ کے لیے یہ کوالٹیز کا ہونا ضروری نہیں. اس کے لیے دو چیزیں, نمبر 1 خزانہ خود نہ کھائے, حفاظت کرے, نمبر 2 اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہو, اکنامکس کا علم جانتا ہو, کتنا خزانہ اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کتنا قوم پہ خرچ کرنا ہے, اور خزانے کی جو ایکسپورٹ ہوگا نا مال, اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے کہ سب کو خزانہ بھی ملے, مال بھی ایکسپورٹ ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو. اس کے لیے اکنامکس کا علم چاہیے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, میرے اندر دونوں کوالٹیز ہیں, حفیظ, خزانے کی حفاظت کروں گا, خیانت نہیں کروں گا, نمبر 2 علیم, یہ علم بھی رکھتا ہوں خزانوں کی حفاظت کا اور اس کو تقسیم کرنے کا. اس بیس پہ وزیر خزانہ بنے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو جس کو جو کام دیا جائے گا نا, یہ دیکھا جائے گا یہ اس کام کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے, چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو. اہل پھر ہاں جو اہل ہے نیک بھی ہے تو وہ زیادہ اہل ہے پھر نیک ہونے, اگر نیک بھی اور اہل بھی, ہر چیز میں یہ دیکھو. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے, پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں, جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا, ابے بس جنگ چھڑ جائے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو, اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے, ہمیں قیدی بنا دیا, ہمیں ہمارے گھروں سے جلا وطن کر دیا, بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیں ہم لڑیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے, اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا
اور طالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. طالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے؟ کمانڈ. تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, طالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا بھائی, یہ تو غریب آدمی ہے, غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے. پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالٹی ہیں, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسم مضبوط, اور اللہ نے لڑنے کی نالج دی ہے, ان کو علم بھی دیا ہے, نقشے پڑھنا جانتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم, قوم کو لیڈ کرنا, فائٹ کرنا, اور صحت بھی اچھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ فوج کی کمانڈ کے لیے دو صلاحیتوں کا ہونا ضروری, کیونکہ یہ سلیکٹڈ تھا اللہ کی طرف سے. طالوت یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے نا, دو چیزوں کی وجہ سے. پیسے کا اس میں دخل نہیں ہے, بلکہ پیسے والا آدمی تو مروا دیتا ہے عام طور پہ, کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو میدان جنگ میں لڑنا بہت مشکل. اپنے بینک میسج آ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, وہی میدان جنگ میں نا میسج آئے گا, وہ جو آپ نے پلاٹ بیچا تھا نا 3 کروڑ روپے مزید آ گئے ہیں. آدمی کہے گا یار ابے نندن کو چائے پلانے کے چکر میں 3 کروڑ روپے چھوڑ دوں یار میں اپنے, کیا خیال ہے؟ غریب آدمی زیادہ جوش سے لڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دو کوالٹی ہیں ان کے اندر, اگر مالدار ہے نا اور دنیا سے محبت نہیں ہے پھر لڑے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام مالدار تو تھے مگر دنیا سے محبت نہیں تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے, انہوں نے کمانڈ کی, میدان جنگ میں لڑے ہیں. داؤد علیہ السلام مالدار تھے, بڑے زبردست کمانڈر تھے. تو اصل چیز ہے دنیا سے محبت نہ ہو, کیونکہ غریبوں میں کم ہوتی ہے, مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے وہاں غریب کی سلیکشن کی. تو دو چیزوں کا ہونا ضروری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے, اسباب کو دیکھ کے چلتا ہے. لوگ مفتیوں سے آ کے کاروبار کے مشورے لے رہے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ڈالڈے کا یا گھی کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. میں کہ بھائی میرے سے تو یہ پوچھے کہ یہ کال حلال ہے کہ حرام ہے, مجھے کیا پتا بزنس کا یار, میں کیسے مشورہ دوں گا؟ میں تو یہ بتاؤں گا کہ انگوٹھے لگا کے کسی پر اعتماد, انگوٹھا قابل اعتماد نہیں ہے. یہ میرا تجربہ ہے, اس لیے میں اپنے تجربہ شیئر کرتا ہوں. جس نے آپ کے پیسے صرف وہ ہیں جو آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں, جب دوسرے کی جیب میں پیسے چلے گئے تو انگوٹھا آپ کا ہو گیا, اس کا جو انگوٹھا تھا, پیسے کس کے ہو گئے؟ اس کے ہو. تو یہ تجربہ میں بتا سکتا ہوں. تو جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے. میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں انگلش اگر سیکھنی انگریزوں سے سیکھو. ٹھیک ہے آپ کو یہاں انگریز نہیں ملیں گے, یہیں کے ٹیچروں سے سیکھو, لیکن جو ایکسنٹ ہے نا, جو لب و لہجہ ہے, وہ کہاں سے صحیح کرو؟ بولو گوروں سے. جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بھی گوروں کی جو آپس کی بات چیت ہے نا اس کو پک کرتے ہیں. ادھر سے سیکھو گے تو کسی اردو اسپیکنگ سے سیکھو گے تو اردو کا تڑکا لگا دے گا وہ اس میں, پنجاب والوں سے سیکھو گے تو پنجابی کا تڑکا لگا دے گا. وہ 50-50 آیا کرتا تھا, بشیرہ ان ٹربل, سن دیکھا ہے وہ, یوٹیوب پہ سرچ کریں دیکھ لیں. آپ کہیں گے رمضان میں کیسی چیزیں مفتی صاحب ہم کو دکھا رہے ہیں, اس سے یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس میں 50-50 میں یہ بچپن کی چیزیں ہیں نا, اس میں یہ دکھایا تھا کہ پنجابی لوگ انگلش فلم بنا رہے ہیں, اس فلم کا نام رکھا ہے بشیرہ ان ٹربل. ٹھیک, اور پھر جو انگلش وہ بولے ہیں, وڈ یو لائک ٹو ٹیل می دیٹ واٹ از دا ریزن وائی ڈو یو وانٹ ٹو کل می, ٹھیک ہے نا, یہ چل رہا ہے. مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے اس کے. تو اگر آپ یہاں سے انگلش سیکھیں گے تو پھر آپ کی انگلش اینڈ پورے قلقلے ہو رہے ہوں گے, اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے نا. تو چلو نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے, ہمیں تو اتنی بھی نہیں آتی. لیکن دنیا کا ایک اصول ہے. تو یہاں بھی کیسا قرآن نے بتایا کہ طالوت کو جو کمانڈر بنایا گیا, اللہ نے فرمایا کہ 2 وجہ سے بنا رہا ہوں. ایک, صحت کیا ہے؟ اچھی ہے. اچھی صحت لڑنے کے لیے ضروری ہے, تبھی فوج میں ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, ورزشیں کروائی جاتی ہیں, صحت کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. شوگر کے مریض کو فوج سے فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ برطرف.